السلام علیکم۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں کسی جاہل شخص سے بھی پوچھیں کہ کیا پیسوں کے بغیر خریداری ممکن ہے تو وہ یقیناً کہے گا کہ نہیں۔ دیکھنے میں یہ فکرہ غلط لگتا ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے معاشرے کی ایک بہت تلخ حقیقت پوشیدہ ہے، اور اسے ہی ثابت کروں گا۔ تو 2 منٹ کے یہ فرض کر لیتا ہوں کہ میں نے یہ غلط فکرہ لکھا ہے، لیکن اسی کو میں آخر میں ثابت کروں گا۔ تو درست فکرہ کیا ہے؟ پیسوں سے خریداری۔ ہم جانتے ہیں کہ پیسوں کے بغیر مارکیٹ میں کوئی بھی چیز خریدنا ممکن نہیں۔ تو یہ دیکھیں کہ پیسہ اپنے آپ میں کیا ہے۔ جب بھی ہم محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمیں ہماری محنت کا، ہمارے کام کا معاوضہ پیسوں کی شکل میں دیا جاتا ہے۔ یعنی پیسہ ایک ٹول ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنی محنت کو، اپنے کام کو کسی بھی چیز میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا پیسہ اپنے آپ میں کچھ نہیں، یہ ہمارے محنت یا کام کو کنورٹ کرنے کا ایک ٹول ہوتا ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نوٹ کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا۔ یعنی اگر کسی شخص کے پاس 1000 روپیہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس 1000 کی چیز خرید سکتا ہے اس نوٹ کے بدلے۔ تو اصل میں پیسہ ہماری محنت یا کام کی وجہ سے ہمیں ملتا ہے۔ اس کا مطلب ہے پیسے کے پیچھے ہماری محنت یا کام ہے۔ اب اس پیسے سے ہم خریداری کرتے ہیں۔ خریداری میں کیا ہے؟ ہماری ضرورت کی چیز ہو سکتی ہے، ہماری سہولت ہو سکتی ہے، یا آسائش۔ ضرورت مطلب اگر ایک مزدور نے سارا دن کام کیا ہے، اس کی دہاڑی ملی ہے، تو وہ اس پیسوں سے شام کو اپنے بچوں کو یہ کھانا لے جائے گا۔ دوسری صورت میں ایک شخص کے پاس کی پیڈ والا فون ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی زمانے کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے، وہ ٹچ موبائل خریدنا چاہتا ہے، وہ ان پیسوں سے سہولت بھی حاصل کر سکتا ہے، یا وہ ان پیسوں سے اپنے یہ آسائش خریدے گا کہ اس کے پاس آلریڈی ایک موبائل ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو مزید اپڈیٹ کرے، مہنگے سے مہنگا موبائل خریدے۔ تو غرض بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں سے ہم اپنی ضرورت، سہولت یا آسائش کی چیزیں خریدتے ہیں۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ محنت یا کام سے ضرورت، سہولت یا آسائش کی چیزیں خریدی جا سکتی ہیں۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جس کو ہمارے معاشرے میں اس پر یقین کامل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ محنت یا کام کے بغیر ہی انہیں ان کی ضرورتیں، سہولتیں یا آسائشیں پوری ہو جائیں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، ہر شخص اپنے ارد گرد نظر ڈالے کہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی راتوں رات لاٹری نکل جائے، وہ مالدار ہو جائے، اور اس پیسے سے وہ اپنی ضرورتیں، سہولتیں یا آسائش جو بھی خریدنا چاہیں خرید لیں۔ بہت سے لوگ پرائز بانڈ کے چکروں میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کا بس کسی بھی ڈرا پر انعام لگ جائے اور اس کے ذریعے سے وہ امیر ہو جائیں۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں ارد گرد مزید اس چیز کو دیکھتے جائیں تو بہت سے لوگ ایسے بھی ملتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی خزانہ برآمد ہو جائے۔ کچھ حکیم ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں سونا بنانے کا نسخہ مل جائے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کے پاس بہت اچھا ہوٹل ہے یا ہوٹل وہ چلا رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ انہیں کوئی ایسی ریسیپی مل جائے کہ وہ اتنی لذیذ ہو کہ بس اس ایک ریسیپی کی بنا پہ وہ لاکھوں کروڑوں روپیہ کما لیں۔ غرض کہ
ہر بندہ اپنے اپنے دائرے میں کوئی ایسے ہی شارٹ کٹ کے انتظار میں ہے. یہ شارٹ کٹ بعض جگہ تو دنیاوی اسباب کی صورت میں ہے، اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کے پاس سوچنے کے لیے یہ ذریعہ بھی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے گا پیسہ. بس وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کیے بیٹھے ہیں. اللہ سے جو توکل کر رہے ہیں وہ اس کو میں غلط بھی نہیں کہہ سکتا. اللہ تعالیٰ سے ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے جو بھی ہمارے لیے بہتر ہے مانگیں، اپنی سوچوں کو ٹھیک کریں، جو وہ چیز مانگے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ یکساں فائدہ مند ہو، وہ چیز ٹھیک ہے. لیکن جو یونیورسل ٹروتھ ہے، آپ دیکھیں کہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ پیسوں سے خریداری ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ محنت یا کام سے ضرورتیں، سہولتیں یا آسائشیں پوری کی جا سکتی ہیں. جبکہ ہماری اکثریت اس چیز کو جانتی تو ہے لیکن اس کی روح کو نہیں سمجھتی. اس بات کو آپ ایک اور طریقے سے سمجھیں کہ جب لوگ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں میں چلے جاتے ہیں، یا جیسے پاکستان سے باہر کے ملک میں کمانے چلے جاتے ہیں، بڑی بڑی کامیاب سٹوریز ہیں لوگوں کی جنہوں نے بڑی غربت کی حالت میں چھوٹے سے بڑے شہروں میں گئے یا پاکستان سے کوئی ترقی یافتہ ممالک میں گئے اور آج وہ لاکھوں کروڑوں ڈالرز کے مالک ہیں. تو ان کے پیچھے دیکھیں کہ وہاں جا کر انہیں کئی پیسے سڑکوں پہ نہیں ملے کہ وہ انہوں نے اٹھا کے بینکوں میں جمع کروانے شروع کر دیے، بلکہ وہاں جا کر انہوں نے اپنے آپ کو اس ماحول میں ڈالا. وہاں پہ ماحول کیا تھا؟ محنت اور کام والا. وہاں جا کر انہوں نے یقیناً وہ کام بھی کیے جو وہ کام اپنے شہر میں، اپنے ملک میں ہرگز نہ کر پاتے. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے وہاں جا کر محنت کی، کام کیا، اور اس کے بدلے آج وہ نہ صرف اپنی سہولتیں پوری کر رہے ہیں بلکہ وہ اپنی آسائشات بھی پوری کر سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں گے تو بہت سے لوگ ملتے ہیں جو صرف شارٹ کٹ کے چکروں میں ہیں، اور وہ تمام لوگ جو شارٹ کٹ سے پیسہ لینا چاہتے ہیں، حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اصل میں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیسوں کے بغیر خریداری کے انتظار میں ہیں. یہ تھا وہ پوائنٹ جس کو میں نے کہا تھا کہ میں ثابت کروں گا کہ ہم میں سے اکثریت پیسوں کے بغیر خریداری کرنا چاہتے ہیں، یعنی محنت اور کام کے بغیر ہی ہم اپنی سہولتیں یا آسائشات پانا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جو ایک عالمگیر سچائی ہے اس کو سمجھیں، محنت پہ، اپنے کام پہ یقین رکھیں. آپ جس جگہ پر بھی کھڑے ہیں، آپ اپنی سکلز کو بڑھائیں، اپنے کاروبار کو بڑھائیں، اس کی خامیوں کو دور کریں اور محنت سے سب کچھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. شارٹ کٹ وغیرہ کا چکر جو ہے نا، وہ انسان کے اندر سے محنت کو ختم کر دیتا ہے. جو محنت پہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ میں محنت کر کے اپنی فلاں کامیابی حاصل کروں گا، وہ یقین آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے اور انسان کا سارا دار و مدار شارٹ کٹ پر آ جاتا ہے. امید ہے کہ جو لوگ میری اس بات کو سمجھیں گے تو وہ ضرور محنت کے بل بوتے پر کامیابیاں حاصل کرنا چاہیں گے. اللہ حافظ.